تو بس سمجھ لیجیے دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی بن گئی. بس ام المومنین حضرت سیدہ ام حبیبہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں مل کے چلتے ہیں اور آئیے بات کا آغاز کرتے ہیں. بات ناظرین، امت میں جتنے جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تشریف لائے، تابعین تبع تابعین تشریف لائے، اولیاء کرام تشریف لائے اور لاتے رہیں گے، جن کے مقام و مرتبے کو انسان کی عقل اور انسان کا علم بیان کرنے سے مکمل طور پہ قاصر ہے، ان تمام بلند پایا ہستیوں کی جنت اللہ نے اس ہستی کے قدموں تلے رکھی جنہیں دنیا ماں کہتی ہے. یہ ایک ماں کی شان ہے ناظرین، جس کے قدموں سے لپٹے ذرے اولاد کو آفتاب بنا دیا کرتے ہیں. اس ماں کی شان یہ ہے کہ اللہ نے اپنی محبت کی مثال کائنات کی کسی اور مخلوق سے نہیں دی، بلکہ ماں کی محبت سے مربوط کر کے دی کہ میں اپنے بندوں کو 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہوں، 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہوں. خدا اس کے ناظرین کہ وہ ہستیاں جو ان ماؤں کی بھی مائیں ہوں، یعنی جو ان ماؤں جیسی جنتوں کی بھی جنت ہوں، جن کے قدموں تلے ماؤں جیسی جنتوں کی بھی جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دی ہو، جو کاشانہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زینت بھی ہوں، جو حجرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت بھی ہوں، جن کے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سر جھکاتے ہوں، جن کے حجرے میں فرشتے بھی بے اجازت نہ آتے ہوں، جن کو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دن رات خدمت نصیب ہوئی ہو، جو حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقدس کی امینہ ہوں اور محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں کا خزینہ ہو، جو انتخاب الہی ہو، انتخاب محبوب الہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، جن کو شرف صحابیت کے ساتھ ساتھ شرف زوجیت کا تاج بھی نصیب ہوا ہو، جن کے سر اقدس پر وازواجہ امہاتہم کا عظیم ترین قیمتی ترین تاج سجا ہو. امت کی ماؤں کی اسی مقدس پاک اور مطہر جھرمٹ میں ناظرین ایک مبارک نام ہماری ماں حضرت ام حبیبہ سلام اللہ علیہا کا بھی ہے، جو عابدہ بھی ہیں، زاہدہ بھی ہیں، صابرہ بھی ہیں، شاکرہ بھی ہیں، طاہرہ بھی ہیں، یعنی اتنی عظیم ترین خاتون ناظرین جو صاحبہ حسب و نسب بھی ہیں، محبت و خشیت الہی، فکر آخرت، طلب جنت کی جستجو میں رہنے والی اور جہنم کی سزاؤں سے شدید ڈرنے والی ہیں، حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تاجدار کی یعنی اپنے شوہر کی وفاداری میں آپ سلام اللہ علیہا ایک عظیم مرتبہ رکھتی، یعنی آپ کی رگ و پے میں وفاداری رچی بسی ہوئی تھی، ہر وقت اور ہر لمحہ اسلام کے لیے مر مٹنے کے جذبے سے سرشار رہا کرتی تھی. یہ وہ ہستی ناظرین جنہوں نے دین حق کے لیے بے انتہا قربانیاں دیں، اسلام قبول کیا تو اپنا گھر بار چھوڑ دیا، ماں باپ چھوڑ دیا، اپنا وطن چھوڑ دیا، مکے میں اپنے گھرانے کا ایک خاص مقام، ایک سٹیٹس چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، ایک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاطر. رئیس مکہ اور قریش کے سردار کی بیٹی ہے ناظرین، یعنی مکے کی سپر ایلیٹ کلاس سے تعلق ہونے کے باوجود بھی ہجرت جیسے مشکل ترین اور کٹھن ترین مصائب سے دوچار ہوئی. اجنبی وطن کی تکالیف اور پہلے خاوند کے نصرانی ہونے کے بعد بے یار و مددگار اور تنہا رہ جانے کے باوجود ہر تکلیف کو برداشت کرنا، اسلام پر ثابت قدم رہنا آپ سلام اللہ علیہ کا انتہائی خوبصورت اور امتیازی وصف ہے ناظرین. یہ وہ ہستی ہیں جن کو خواب میں ام المومنین کے لقب سے پکار سنا کر یہ بتلا دیا گیا کہ آپ سلام اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ زینت حرم نبوی بننا ہے. حضرت ام حبیبہ سلام اللہ علیہ ناظرین اتنی عظیم ہستی ہیں. یہ ایمان کی مضبوطی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک منظر ناظرین مثال کے طور پر پیش کرتا ہوں. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہر آپ کے والد گرامی ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، صلح حدیبیہ کے ٹوٹنے سے یعنی جو جس وقت بالکل صلح حدیبیہ سمجھ لیجیے کہ ٹوٹنے کے قریب تھی، اس کو ٹوٹنے سے بچانے اور عہد کو مضبوط کرنے کی غرض سے سرکار علیہ السلام کی خدمت میں مدینے میں تشریف لاتے ہیں. توجہ رہے ناظرین، مدینہ شریف میں قدم رکھتے ہی سب سے پہلے اپنی بیٹی ام حبیبہ سلام اللہ علیہ کے گھر جاتے ہیں. جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر مبارک پر بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں تو سیدہ ام حبیبہ سلام اللہ علیہ فوراً بستر کو لپیٹ لیتی ہیں. اب ذرا تصور کیجئے ناظرین، 16 سال کے بعد تاریخ بتاتی ہے جب سیدہ ام حبیبہ سلام اللہ علیہ کے والد گرامی جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی سے ملنے آئے تو آپ سلام اللہ علیہ نے انہیں عزت و تکریم دیتے ہوئے حجرے میں تو بلایا، مگر بستر نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیٹھنے کی اجازت نہ دی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا منصب بہت اونچا ہے اور آپ اس وقت تک ایمان نہیں لائے. یعنی آپ سلام اللہ علیہ نے اپنی پوری حیات طیبہ میں ماں باپ بہن بھائی سارے رشتے ناتے سب کچھ چھوڑے، صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتے کو ترجیح دی. آغاز کرتے ہیں ناظرین، اور جانتے ہیں آپ کہ آج 11 سے انشاءاللہ تو میرے آپ کے محسن، پاکستانیوں کے محسن قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ کا چونکہ ظاہر ہے یوم وفات ہے اور 73ویں آپ کی برسی ہے، دو بہت اہم ترین باتیں انشاءاللہ آج میں آپ کو قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے بتاؤں گا. میرے ساتھ ضرور رہیے گا. ہمارے ساتھ 3 شخصیات اس وقت موجود ہیں، یقیناً کسی تعارف کی محتاج. حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر کر رہے ہیں.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جن خواتین کا انتخاب فرمایا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا، جن کی تعداد پر سب کا اتفاق ہو گیا، ان کی تعداد 11 بنتی ہے۔ ان میں ابتداءً حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور پھر سلسلہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جن خواتین سے نکاح فرمایا ان میں سے 6 کا تعلق قریش سے ہے، اور 4 کا تعلق جو ہے وہ غیر قریش سے ہے، اور 1 بنی اسرائیل سے ہے، قبیلہ بنی نذیر سے، حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کا وہ عظیم الشان گلدستہ ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کاشان اقدس میں جلوہ فرما ہوا، اور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کیفیت اور اپنی جو تمام معاملات ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے ساتھ ایسا انداز اختیار فرمایا کہ کسی کو بھی کبھی بھی حضور سے کوئی شکایت نہیں، اللہ اکبر، اور کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی تکلیف کا معاملہ نہ ان کی طرف سے نہ حضور کی طرف سے ان کو سبحان اللہ، بالکل یہ ایسا عظیم الشان معاملہ ہے چونکہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب تھا۔ یہاں پر ایک بات اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو خواتین کے لیے احکامات ارشاد فرمائے، یعنی کوئی شخص اگر کسی عورت سے نکاح کرتا ہے اس کے لیے احکام عطا فرمائے، اور مرد کے لیے احکامات عطا فرمائے کہ مرد پہ یہ حقوق ہے، عورت پہ یہ حقوق ہے، لیکن یہاں قربان جائیے کہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کی تربیت حضور تو فرما ہی رہے ہیں، لیکن ان کے لیے احکامات اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے۔ اللہ آپ سورہ احزاب کا اگر مطالعہ کیجئے تو بہت سارے مقامات پر جہاں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین کے الفاظ بیان فرمائے ہیں، یعنی ازواج کے لیے، عام مسلمان عورتوں کے لیے، حضور کی شہزادیوں کے لیے ذکر فرمایا۔ وہیں آپ دیکھیے کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 28 سے لے کر آیت نمبر 40 تک خاص یہ وہ آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے براہ راست ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن سے خطاب فرمایا، اور پھر اس کے اختتام پر جو آیت نمبر 40 ہے سورہ احزاب کی، اس میں نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا ذکر فرما کر اس معاملے کو مکمل فرمایا۔ تو اب ان تمام آیات کا مطالعہ میں چاہوں گا تمام ناظرین و سامعین سے کہ ضرور اس کا مطالعہ کریں تاکہ اندازہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آنے والی خواتین کی تربیت کیسے فرماتا ہے۔ پھر کمال بات یہ کہ عظمتیں بھی تو کیسی بیان ہو رہی ہیں، عظمتیں جو ہیں وہاں پر بیان ہو رہی ہیں۔ اب دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باتیں ارشاد فرمائی ان میں سے ہم چیدہ چیدہ آیات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ایک تو یہ فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، پہلی فضیلت یہ ہے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کی کہ اے نبی کی گھر والیوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، آپ کا مقام عام عورتوں سے کہیں زیادہ بلند و بالا ہے، شرف صحابیت بھی ہے اور حضور کے شرف زوجیت بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، سبحان اللہ، جو بڑا وصف عطا فرمایا وہ یہ ہے کہ کوئی بھی عورت کسی کی ماں نہیں بنتی جب تک کہ حقیقی اس کا بیٹا یا رضاعی طور پر اس کا کوئی بیٹا نہ ہو، یعنی رضاعت کا یا نسب کا رشتہ قائم نہ ہو یا مساہرت کا کوئی رشتہ قائم نہ ہو۔ لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی ایک خاندان کے لیے، کسی ایک فرد کے لیے نہیں بلکہ کل ایمان والوں کے لیے بات بیان کی ہے کہ ازواجہ امہاتہم، یعنی اے ایمان والو جو نبی کی ازواج ہیں وہ سب کی سب تمہاری مائیں ہیں، تمہاری والدائیں ہیں، اور ماں اس اعتبار سے مفسرین نے فرمایا کہ ایک تو ادب و احترام کے لحاظ سے اور دوسرا نکاح کے حرام ہونے کے اعتبار سے۔ اللہ اکبر، ماؤں کی بھی مائیں ہیں، بالکل ایسے ہی ہے، شرف ملا ہے۔ تو کہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ یا نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو رضاعت میں لینے والی حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یا پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازواج ہیں ان کا مقام جو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں بیان فرمایا اس اعتبار سے۔ یہاں میں ضمن ایک بات عرض کروں نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کے حوالے سے کہ لستن کاحد من النساء فرمایا کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، یعنی وہ خواتین جو حضور کے عقد میں آ گئی، حضور کے نکاح میں آ گئی، ان کا امت کی مائیں ہونا اپنے مقام پر، لیکن فرمایا لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ جب حضور کی ازواج عام عورتوں کی طرح نہیں ہے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عام افراد کی طرح کیسے ہو؟ بالکل ٹھیک ہے، کیا بلند والا مقام مرتبہ۔ آخری اہل بیت کے حوالے سے ذرا آیت بیان کر دیجیے تاکہ جاتا ہوں۔ یہ تمام آیات جب ہم دیکھتے ہیں تو ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی جہاں ان باتوں کا ذکر فرمایا وہیں پر دو باتیں اور جو خاص طور پر میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ توجہ کا مرکز بنے ہمارا، وہ کیا ہے کہ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين، کوئی ایک نیکی کرے گا اس کا بدلہ اس کو ایک ملے گا، لیکن جو ازواج مطہرات ہیں فرمایا کہ اجرہا مرتين، دو اجر ملیں گے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ ایک تو آپ کی تمام ازواج مطہرات حضور کی خدمت میں آ کر اس درجے کو پہنچ گئی ہے کہ ایک نیکی پہ اللہ تعالیٰ کو دوگنا اجر عطا فرمائے گا۔ تیسرا آپ دیکھیے اگلی آیت مبارکہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اب یہ گھر کے اندر آ گئی ہے نا، اہل البیت ہیں، گھر کے اندر ہے یہ، تو فرمایا کہ ان کا مقام اتنا بلند و بالا ہے کیونکہ تربیت اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، حضور کی صحبت میسر ہے، تو فرمایا یہ سب کے سب ازواج مطہرات جب اہل بیت میں آ گئی، اولاد بھی اہل بیت میں آ گئی، تو اللہ تعالیٰ ان سے ہر طرح کی آلودگی کو، گندگی کو، نجاست کو دور فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بات آگے بڑھاتے ہیں سر، آپ کے گھرانے کی بات، آپ کی جد کی بات ہے، بات یہ تو آپ ذرا پہلے میرا خیال ہے اب چونکہ قرآنی حوالے سے وہ عظمتیں بیان ہو رہی تھی مطلقاً، اب اسپیسیفک حضرت ام حبیبہ سلام اللہ علیہا کا تعارف، آپ کی عظمت، یہ بھی ساتھ ساتھ آج آپ کی خاندانی عظمت، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جو آپ کا قبول اسلام کا جو واقعہ ہے
ظاہر ہے آپ کے پہلے شوہر کے ساتھ، اور السابقون الاولون کا تاج آپ کے سر پہ سجا ہوا ہے، پھر وہ جو قبول اسلام کے بعد کی تکالیف ہیں، ہجرتوں کی تکالیف ہیں، مطلقاً ذرا بیان کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین۔ سیدہ ام حبیبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سلام اللہ علیہ بے حد محبت فرماتے ہیں، اور سیدہ ام حبیبہ سلام اللہ علیہ کا مقام اور مرتبہ جیسا کہ ابھی اسحاق بھائی جس طریقے سے قرآنی آیات سے بیان کر رہے ہیں بہت بلند و بالا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 5ویں پشت میں یہ اسی خاندان سے ہیں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ عبد مناف کے 4 بیٹے ہیں، ان 4 میں سے 2 ایک ہاشم اور ایک آپ کے عبد شمس، تو ہاشم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب آ رہا ہے، عبد شمس سے جو ہے ان کا نسب آ رہا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ جناب سیدہ ام حبیبہ سلام اللہ علیہ وہ مکے کا دور، جبکہ اسلام قبول کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، ایک مشکل ترین کام ہے، جس نے یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ بلاؤں کو اپنی طرف خود آواز دینا ہے کہ آؤ مجھے پکڑو۔ ابتدائی دور، کٹھن ترین دور، انتہا سے زیادہ ابتلا کا دور ہے۔ اس ابتلا کے دور میں، امتحان کے دور میں، آزمائش کے دور میں یہ لوئل فیملی کی خاتون ہے۔ رائل فیملی، بہت اچھا ورڈ یوز کیا آپ نے، مکی کی لوئل فیملی کی خاتون ہے، ابو سفیان رئیس مکہ ہے، اور ایک بڑا قد ہے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ایک بڑا قد ہے۔ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، ایمان نہیں لائے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں نا کفار مکہ میں بھی جو سرداران مکہ ہیں، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بلند مقام ہے، ہمیشہ ان کو آگے آگے رکھا جاتا ہے قیادت میں، سیادت میں۔ اس کے باوجود جناب سیدہ ام حبیبہ سلام اللہ علیہ اپنے شوہر کے ساتھ رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، قبول اسلام کے لیے گزارش کرتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کس کی بیٹی ہو؟ تو بتایا کہ میں صخر بن حرب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہوں۔ حالانکہ ابھی وہ اسلام لائے نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن بیٹی کا جس انداز سے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونا، اور اپنے شوہر عبید اللہ بن جہش جو بعد میں نصرانیت کی طرف راغب ہو گئے تھے لیکن اس وقت تک مسلمان تھے، ٹھیک ہے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اسلام قبول کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے، حضور نے کلمہ شہادت پڑھایا، تو ایسا نہیں ہے کہ کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد کوئی پھولوں کی سیر مل گئی، پھر تکالیف کا ایک نیا دور شروع ہو گیا، اللہ، اور ان تمام تکالیف کو سیدہ نے جس خوبصورتی کے ساتھ نبھایا، صبر و استقامت کے ساتھ نبھایا، وہ آج ہماری امت کی تمام خواتین کے لیے اور ہمارے لیے بھی ایک مشعل راہ ہے۔ اچھا، کیا وجہ بنی؟ وہ جو ایک تو بات یہ ہے کہ وہ جو قبول اسلام کے فوراً بعد کی تکالیف، پھر جو ہجرت کی تکالیف، آپ حبشے کی طرف گئیں، وہ ایسی تکالیف ہیں کہ جس کو بیان کرنا کوئی مطلب میرا خیال ہے آسان بات نہیں ہے۔ بالکل ایسی ہے جنید بھائی، یقین کریں کہ وہ تکالیف رہتی ہیں کہ ان کو پڑھتے پڑھتے آدمی رونے لگ جاتا ہے کہ اتنی اس قدر تکالیف، مصائب و آلام کی آندیاں چلی ہیں کہ ان کو صبر و استقامت کے ساتھ سیدہ نے برداشت کیا اور استقامت کے ساتھ کھڑی رہیں، یہاں تک کہ ان تکالیف اور مصائب و آلام کے اندر ظاہر سی بات ہے کئی ایسے مقامات آئے کہ جہاں پر سینکڑوں کے حساب سے تکالیف پر آدمی کے قدم ڈگمگا جائیں، کوئی عام آدمی ہو تو، لیکن کیونکہ خود یہ ایک بڑے خاندان کی خاتون ہے، لوئل فیملی سے تعلق ہے، اپنے اندر ذاتی طور پر بھی ان کے اندر ایک ایسا وصف ہے کہ اس صبر کو بڑی آسانی کے ساتھ برداشت کر رہی ہیں، صبر کا مظاہرہ کر رہی ہیں، اور اس تکالیف کے موقع پر بھی اپنے دین پر ثابت قدم۔ آپ ایک بات بڑی خاص دیکھیے، چونکہ جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، اور آپ کو پتا ہے کہ قریش مکہ جو ہیں وہ ان کا مرکز تھے، آپ بنیاد کرتے تھے ظاہر ہے، لیکن آپ دیکھیں کیسی بات ہے، حضرت ام حبیبہ سلام اللہ علیہ قربان ہماری آل اولاد ان پر ہو جائے، کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوئیں، تو آپ کو پتا تھا کہ آپ کے والد کتنے ڈومیننٹ پرسنالٹی ہیں، بالکل، لیکن اس کے باوجود ان تمام پاورز کو، قوتوں کو آپ نے ایک طرف رکھا، اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے، یہ کیسی بات ہے؟ یہی تو وہ بات ہے کہ جو ہمارے دیکھنے کے لیے کہ اس قدر بڑی فیملی سے ہونے کے باوجود تمام اپنے والد کے اس مقام اور مرتبے کو مد نظر رکھنے کے باوجود اسلام کی طرف راغب ہوئی، اسلام لے کر آئیں، اور اسلام لانے کے بعد بھی انہوں نے ثابت قدمی کے ساتھ، حالانکہ یقیناً والد کا ایک پریشر ہوتا ہے، اس کے روب دبدبے کا بھی ایک پریشر ہے، اس کو برداشت کرتے ہوئے بھی آپ اپنے دین کے اوپر قائم و دائم ہیں، اور ہجرت پھر آپ نے حبشے کی طرف، اور ہجرت بھی آپ نے حبشہ کی طرف، حضرت عبید اللہ بن جہش وقت تک وہ ایمان میں، اس وقت تک تو وہ ایمان پر ثابت قدم تھے، یہ جب ہجرت کر کے پہنچ گئے ہیں حبشہ میں، اس میں بات کرتے ہیں، لیکن ایک بات ضرور بتائیے کہ السابقون الاولون کا تاج آپ کے سر پہ سجا، 2 جملوں میں۔ بالکل، یہ آپ نے بہت زبردست بات یاد دلا دی کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ بے شک مہاجرین اور انصار میں سابقین اولین، وہ سابقین اول، تو مہاجرین بھی ہیں انصار بھی، تو مہاجرین میں بھی وہ جو اول وقت میں ایمان لے کر آئے، جیسے میں نے شروع میں ایک جملہ کہا نا کہ ابتدائی ابتلا کے دور میں، آزمائش کے دور میں، مشکل دور میں، بعد میں تو ایمان لائے، لیکن جو اس وقت ایمان لائے اس کا قرآن مجید نے ایک الگ سے تذکرہ کیا، ایک الگ ان کی شان بتائی ہے، ایک الگ ان کا مقام بتایا ہے، ایک الگ ان کا امتیاز بتایا ہے، کہ یہ قرآن مجید بتا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ابتلا کے دور میں اسلام لے آئے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس وقت اسلام جائے جب اسلام لانا کوئی آسان بات نہ تھی۔ بات آگے بڑھاتے ہیں ڈاکٹر صاحب، پھر ایک مرحلہ
ایسا آتا ہے کہ پہلے شوہر عبید اللہ بن جاش نصرانیت قبول کرتے ہیں. وہ کیا ہوا معاملہ؟ آپ سلام اللہ علیہ اس کے باوجود استقامت جو آپ کی تھی، اللہ اکبر، میں تو حیران ہوتا ہوں اس پورے واقعے کو پڑھنے کے بعد. اور پھر ایک اور چیز بڑی خاص ہے کہ قریش کے سردار اور رئیس مکہ کی شہزادی ہونے کے باوجود، یعنی دیکھیں نا، وہ ایک ورڈ بڑا اچھا سید صاحب نے یوز کیا اور یہی کر سکتے تھے کہ اس وقت کی رائل فیملی سے تعلق تھا آپ کا، لیکن حبشے میں جتنی قسم پرسی کی آپ نے زندگی گزاری وہ اٹ سیلف ایک بہت بڑی روشن مثال ہے. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی، بنیادی بات یہ ہے کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی پر اگر کوئی قاری، پڑھنے لکھنے والا شخص ایک طائرانہ نظر ڈالے، وہ ایک چیز ضرور پک کرے گا، وہ یہ کہے گا دا گریٹ آئرن لیڈی، یعنی جس کی استقامت پر تاریخ شاہد ہو. اللہ. اب آپ نے جو پہلی بات کہی کہ آپ ہجرت حبشہ فرما کر یہاں پر تشریف لے آئے، ٹھیک ہے. میں آپ کی توجہ ایک اور طرف بھی مبذول کرانا چاہوں گا کہ عبید اللہ ابن جہش جو آپ کے شوہر رہے، ان کو قائل کرنے والا اسلام کی طرف کون ہے؟ تو تاریخ کی کتابیں اگر آپ دیکھیں اور روایات دیکھیں تو عبید اللہ ابن جہش بنیادی طور پر اسلام کی طرف راغب اور اس طرف توجہ دلانے والی حضرت ام حبیبہ ہیں، کیونکہ جب آپ نے ذکر کیا باہر کی ہونے والی گفتگو میں جس میں آپ نے بت پرستی کے اوپر بت پرستی کو غیر معقول قرار دے کر اس سے دور ہٹ گئے اور گھر میں آ کے ذکر کیا اور فرمایا کہ میں نے آج سنا ہے کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلام کا دعویٰ کیا ہے، نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا اس میں حیرت کی کیا بات ہے، یہ تو ہم نے پہلے سے سن رکھا ہے. اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کردار دیکھیں کہ آپ صادق اور امین ہیں، تو پھر تو اس میں سچائی ہی ہوگی. اور پھر آپ نے فرمایا کہ آپ تو چھوڑ آئے ہیں بت پرستی کو، تو آئیے ہمیں اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست پر ہمیں بیعت کر کے اسلام کو قبول کر لینا. کیسی بات ہے یہ! آپ یہ دیکھیے، عرب کا معاشرہ، جاہلی تہذیب و تمدن، اس میں ایک خاتون ڈیسیژن میکنگ کو پیو کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور خاتون بھی کون؟ جن کے والد گرامی ایک بڑے سردار کے اندر انتہائی ڈومیننٹ، ایک بڑے سردار اور اسلام کی دشمنی میں سب سے آگے اس وقت اسلام کی دشمنی میں سب سے آگے اس وقت، اور انہوں نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی کہ کسی نہ کسی طرح سے اسلام کا راستہ روکے. لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو پھر اپنی دونوں آنکھوں کو اسلام کے دفاع کے اندر قربان سرکار علیہ السلام کے قدموں میں پیش کر دیا نا جناب ابو سفیان رضی اللہ عنہ. اب ہم آتے ہیں اس دور کی طرف جب آپ نے ہجرت حبشہ فرمائی. یہ اعلان نبوت کے 5 سال کی بات ہے. 5 سال کے بعد جب آپ وہاں پر آگے تو آنے کے بعد عبید اللہ ابن جہش چونکہ اس وقت کنونس تو ہو گئے تھے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ شاہی مذہب تو مسیحیت ہے، اس کے چند فوائد شاید آپ کو کر گئے، اس کے بعد پھر جب رنگ ڈھنگ بدلا تو انہوں نے ذکر کیا کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مسیحیت زیادہ بہتر دین ہے. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اسلام کو چھوڑنا نقصان سے خالی نہیں ہے. پھر آپ نے ایک خواب کا ذکر کیا جس میں آپ دیکھتی ہیں ایک دن پہلے روایات میں یا چند دن پہلے روایات کے مطابق کہ عبید اللہ ابن جہش کی جو شکل ہے وہ کوئی نامناسب انداز میں خواب میں دیکھتی ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ تو میں نے خواب میں بھی دیکھا ہے کہ اسلام آپ کا چھوڑنا نامناسب ہے، لیکن بہرحال انہوں نے یہ فیصلہ کیا، مسیحیت کی طرف چلے گئے. لیکن جنید بھائی، تاریخ نے جو دیکھا وہ کیا دیکھا؟ تاریخ نے یہ دیکھا کہ جس سال عبید اللہ ابن جہش نے مسیحیت کو لبیک کہا، حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خط فرمان نجاشی کے پاس پہنچا جو شاہی مذہب کی اس وقت قیادت تو کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وصول کیا اس نے بھی اسلام کی طرف لبیک کہا. جو مسیحی تھا وہ اس نے اسلام قبول کیا، وہ بادشاہ وقت تھا. اور عبید اللہ ابن جہش کے لیے اللہ رب العزت نے کچھ اس طرح کے معاملات رکھے کہ وہ مسیحیت کے اوپر پھر انتقال ہو گیا اور پھر ان کا انتقال ہو گیا. ٹھیک ہے. اور انتقال ہونے کے بعد اب آپ دیکھیے دا گریٹ آئرن لیڈی ہم کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس وقت آپ اکیلی تنہا، عرب کا معاشرہ، آپ کے ساتھ بیٹی حبیبہ جس کی وجہ سے آپ ام حبیبہ کہلاتی ہیں آپ رہیں، کوئی کفیل نہیں ہے، عیسائیت کا ماحول ہے. اور اس فرم لیڈی نے کھڑے ہو کر وہاں پر کہا کہ میں چونکہ دل کی گہرائی کے ساتھ فلی ریشنلی کنونس تھے اسلام کے ساتھ، لہٰذا اب میں اسلام کے اوپر قائم و دائم ہوں. اور یہ جذبات دے کر حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیغام نکاح. یہ یہاں روکیں گے بات، یہاں روکیں گے. اس سے پہلے بھی ایک بات ہے کہ سرکار علیہ السلام نے ایک صحابی سے باقاعدہ پوچھا کہ حبشے کے حالات کیا ہیں، ذرا اس پہ بھی گفتگو کریں گے. اور کمال یہ ناظرین، طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت
اسما بھی موجود ہیں, حضرت ام سلمہ بھی ہیں, حضرت لیلہ اور دیگر موجود ہیں. ان خواتین کو جو لے کر چل رہی ہیں وہ آپ ہیں, یعنی باوجود اس کے کہ بیٹی آپ کی گود میں ہے, ان حالات میں قصبہ پرسی کے عالم میں بھی ان خواتین کا حوصلہ بڑھانا, انہیں اپنے ساتھ لے کر کے چلنا, لیڈ آپ کر رہے ہیں, لیڈ آپ کرنی ہے. اور جو مسلمان مرد تھے انہیں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پھر اس پورے کارواں کے جو امیر تھے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اچھا, ان کے اخلاق سے بڑے متاثر تھے نجاشی بادشاہ بھی, اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق سے اور ان کی علمی خدمت سے بھی بڑے متاثر. درست. اب جب یہ سارا حال اور معاملہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ تک پہنچا اور حضور نے پوچھا تھا کہ وہاں کے لوگوں کے حالات کیا ہیں, تو بتایا گیا کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی جو ہے وہ بھی وہاں پر موجود ہے, اور ان کی یہ کیفیت ہے, شوہر کا بھی انتقال ہو گیا, سارا معاملہ. تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی حضرت عمر بن امیہ دمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو شاہ حبشہ کی طرف بھیجا مکتوب دے کر کہ اگر ام حبیبہ اس بات پر راضی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ مجھ سے نکاح کریں تو میں آپ کو یہ اذن دیتا ہوں, اجازت دیتا ہوں کہ آپ میرا نکاح ان سے کر دیں. تو جب یہ ساری بات وہاں پر ہوئی ہے تو اس سے قبل حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا تھا کہ خواب کے عالم میں کس نے آپ کو ام المؤمنین کہہ کر کے پکارا. جب آپ نے اس خواب کو سنا اور آپ کی آنکھ کھلی ہے تو آپ بہت حشاش بشاش تھیں, اور گویا کہ یہ اشارہ آپ کی طرف آیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت کے لیے آپ کو منتخب فرما دیا. اب جب حضور کا پیغام لے کر یہ صحابی حضرت عمر بن امیہ دمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر پہنچے ہیں, تو جب حضور کا یہ پیغام پہنچا تو ایک کنیز نے آ کر آپ کو اطلاع دی کہ حضور نے آپ کے نکاح کا پیغام بھیجا ہے. تو اس وقت آپ کے ہاتھ میں چاندی کے 2 کنگن اور انگوٹھیاں تھیں, کیونکہ حالات بدل چکے تھے, کہاں سونا کہاں جائیداد سب ختم ہو گیا تھا. ابراہ نام تو اس کا نہیں تھا, تو انگوٹھی تھی ایک آپ کے پاس, اس چاندی کے 2 کنگن تھے, وہ اتار کر اس کے حوالے کیے. تو وہ کنیز جو ہے مطلب انہیں قبول کرتی ہے, اور اس کے بعد جب بادشاہ کی طرف یہ پیغام پہنچتا ہے تو بادشاہ نے نکاح کیا, اور نجاشی بادشاہ مسلمان ہوئے, اور انہیں حضور نے یہ آنر عطا کیا, اعزاز عطا کیا. کیسا اعزاز؟ کہ ان کے وصال کے بعد حضور نے مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے ان کی نماز جنازہ ادا فرمائی. حضور نے ایک ہی نماز جنازہ وہ ادا فرمائی کہ جو جس کو غائبانہ نماز جنازہ کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ حضور نے کبھی غائبانہ نماز جنازہ ادا نہیں فرمائی, یعنی شہید ہوتے رہے. اور لیکن ان کے لیے بھی یہ اعزاز تھا جو پھر اس پہ احادیث میں بات بیان کی گئی, وہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں نیت جب کرتے ہیں کہ دعا واسطے اس حاضر میت کے, تو حضور کی نگاہوں کے سامنے میت حاضر تھی. اللہ اکبر. حضور کی نگاہوں کے سامنے میت حاضر تھی, اس لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعزاز دیا. اور پھر سب سے زیادہ حق مہر انہی کا متعین کیا گیا, جو کہا جاتا ہے کہ 500 دینار تھے, یعنی باقی ازواج مطالعہ تو 500 درہم پہ تھی, اور حضور کی جو شہزادی ان کا بھی, لیکن یہ 500 دینار یا کہا گیا کہ 4000 درہم جو ہے وہ مہر جو ہے وہ مقرر کیا گیا, اور نجاشی بادشاہ نے وہ مہر ادا کیا. اور جب رخصتی ہوئی ہے تو اس نے کیا تحائف اور ساری چیزیں جب پیش کی, اور وہ ابرہہ کنیز جب آئی آپ کے پاس سارے تحائف لے کے, تو آپ نے کہا اس وقت تو میرے پاس فقط یہ چاندی کے 2 کنگن انگوٹھی تھی, وہ دی تھی تمہیں, یاد اس میں سے میں چاہتی ہوں کہ تمہیں یہ بھی لو, یہ بھی لو. تو اس نے کہا کہ ہمارے بادشاہ نے منع کیا آپ سے کچھ لینے کا, یہ سارا کا سارا آپ کے لیے ہے. تو پھر آپ یہ دیکھیے کہ پھر مسلمان یہاں سے روانہ ہو کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے ہیں. اس میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں. اچھا, اس میں ایک اور چیز, نجاشی بادشاہ نے جس وقت آپ چلی ہیں ظاہر مدینہ شریف کی طرف, تو آپ کی مزید یوں کہیے کہ اپنا آپ کی خدمت گزاری کے لیے کچھ اور سامان جو ہے وہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کے ساتھ بھیجا باقاعدہ. اس سے سرکار علیہ السلام بہت خوش ہوئے تھے. دیکھیں ایک یہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے یہاں کہ جب ہم کسی کو کہیں پہ روانہ کرتے ہیں یا قاصد جاتا ہے یا کہیں سے کسی کو رخصت کر کے بھیجا جاتا ہے, تو مہمان کے ساتھ کوئی تحائف بھیج دیا جاتا ہے, فلاں کے لیے فلاں کے لیے فلاں کے لیے. اب ظاہر ہے کہ حضور کا ایک بہت بڑا احسان نجاشی بادشاہ پہ یہ تھا کہ حضور نے انہیں اسلام کا پیغام دیا, انہوں نے اسلام قبول کیا, اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح گویا کہ یہ بہت بڑا اعزاز ہے, اور یہی وہ برکت ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایمان کی نعمت عطا فرمائی, اور یہی وہ برکت تھی کہ حضور نے ان کی نماز جنازہ بھی ادا کیا. میں یہاں پہ اگر اجازت ہو تو میں صرف ایک مصرع 2-3 پڑھ دیتا ہوں کہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے حوالے سے. وہ اعلیٰ حضرت کے شیطہ اہل اسلام کی مادران شفیق بانوان طہارت علیہ السلام, اس میں لکھی گئی کہ وہ نساء طیبات و خلیق جن کے پاکیزہ تر سارے طور و طریق, جو بہرحال نور خدا کی رفیق, اہل اسلام کی مادران شفیق بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. صحیح صاحب, ایک جو آپ کی ذات کا, اور ظاہر یہ تو ایسا وصف ہے جو ہر ایک میں موجود ہے, آپ کی زہد و تقویٰ کے حوالے سے بہت بات ہوتی ہے, اور خاص طور پہ آپ کے علمی مقام کے حوالے سے ذرا اس حوالے سے بتائیے. بالکل ایسا ہی ہے کہ اکتساب فیض نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فیضان کا اثر ان کی طبیعت پہ ظاہر ہوتا ہے. جب طبیعت میں ڈھل جاتی ہے اور مزاج کے موافق ہو جاتا ہے, تو انسان کے وجود سے ایسی خوبصورت قسم کے فیضان کا ظہور ہوتا ہے کہ جو ہمیں سیدہ ام المومنین ام حبیبہ سلام اللہ علیہا کی ذات میں نظر آتا ہے. سبحان اللہ. آپ یہ دیکھیں کہ قبول اسلام کے بعد آپ کی طبیعت پہلے سے ہی نیک فطرت ہے, سلیم القلب ہے, اور نیک فطرت اور سلیم قلب ہونے کی جو سب سے بڑی واضح طور پر دلیل ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے خود اسلام قبول کیا, اپنے شوہر کو بھی اس طرف راغب کیا, اور نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ قبول اسلام کے بعد اپنے زہد و تقویٰ کا وہ مظاہرہ کیا کہ زہد و تقویٰ کرنے والوں کو بتایا کہ زہد و تقویٰ ایسے کیا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جناب
حضرت سیدہ ام المومنین سلام اللہ علیہا کی ذات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس قدر فکر آخرت ہے، اس قدر غور و فکر کرتی ہیں، اس قدر زہد و تقویٰ ہے. ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی کہ جو شخص 12 رکعت نوافل روز پڑھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا. اللہ اکبر. یہ مسلم کی حدیث ہے، چنانچہ اور ہے بھی انہی سے روایت. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس روایت کو، اس حدیث کو حاصل کرنے کے بعد آپ کی یہ عادت کریمہ تھی کہ زندگی میں کبھی بھی آپ نے وہ 12 رکعت نوافل ناغہ نہیں کیے. اللہ اکبر. اللہ اس قدر عمل، اس قدر عمل، عمل کے معاملے میں. اچھا بظاہر سننے میں کتنا قلیل سا عمل لگتا ہے نا، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ استقامت کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو یہ کتنا بڑا عمل ہے کہ جو سرکار علیہ السلام سے سن لیا اس کو منون اپنی زندگی کے اندر اپلائی کر دیا. کہ یہ روایتیں بتاتی ہیں کہ کوئی دن آپ کا جو ہے اس حوالے سے قضا نہیں ہوا. سبحان اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت ہی کمال کا جملہ استعمال کیا ہے، واہ واہ. بظاہر بہت معمولی بات لگتی ہے بظاہر، لیکن واقعی صحیح بات یہ ہے کہ روزانہ 12 رکعت پڑھنا. ہم 5 وقت کی نماز آج پڑھ رہے ہیں، کس مشکل سے وقت نکالتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اپنے زندگی کے مصروفیات میں. تو آپ غور کریں کہ یہ 12 رکعت نوافل جو روز پڑھتے ہیں ان 5 نمازوں کے علاوہ، تہجد کے علاوہ، اوابین کے علاوہ، اشراق کے علاوہ، وہ 12 رکعت نوافل پڑھ رہی ہیں. 2 باتیں بڑی اور خاص آپ کے زہد و تقوی کے حوالے سے جو مجھے یاد آتی ہیں ذرا اس پہ کلام فرمائیں. ایک تو یہ کہ جیسا آپ نے فرمایا فکر آخرت بہت تھی آپ کی ذات میں. دوسرا آپ دوزخ سے بے انتہا جو ہے وہ ڈرا کرتی تھیں. یہ دونوں باتیں آپ کے اندر. اچھا ہمارے یہاں چونکہ ہم دیدہ دلیری سے کہتے ہیں نا معاذ اللہ ہم آخرت میں دیکھ لیں گے. ام المومنین جو کائنات میں مطلب ہماری شفاعت فرمائیں گی، آپ دیکھیے کہ ان کی فکر آخرت کا کیا معاملہ تھا. ان کی فکر آخرت کا معاملہ یہ ہے کہ جناب ایک مرتبہ اپنی دیگر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں جنہیں ہم اپنی عام زبان میں سوتن کہتے ہیں، انہیں بلایا، حضرت عائشہ کو بلایا، حضرت ام سلمہ کو بلایا اور کہا کہ کیونکہ میرا اور آپ کا رشتہ جو ہے نا وہ سوتن والا رشتہ ہے، تو ہو سکتا ہے. اور یہ لفظ بھی امت کو سمجھانے کے لیے ہے، امت کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ امت کو سمجھانے کے لیے جب تک ہم کوئی کلیئر بات نہیں کریں گے بات سمجھ نہیں آئے گی کہ میرا اور ایک آپ کا رشتہ ہے، ٹھیک ہے نا. اس رشتے کے کچھ تقاضے بھی ہیں. ان تقاضوں کے تحت میں یہ سمجھتی ہوں کہ شاید کبھی میں نے آپ سے اونچی آواز میں بات کی ہوگی، کبھی میں نے کچھ کہا ہوگا. گھر کے اندر جن ہاتھوں میں چوڑیاں ہوتی ہیں کھنک وہیں پیدا ہوتی ہے، جہاں برتن ہوتے ہیں وہیں شور ہوتا ہے. تو آپ نے فکر آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت عائشہ سے معافی مانگی، حضرت ام سلمہ سے معافی مانگی، دیگر ازواج کے پاس پیغام بھیجا کہ مجھے معاف کر دو. اور فرمائے یہ فکر آخرت نہیں ہے تو اور کیا ہے. اللہ اکبر. اس قدر فکر آخرت ہے کہ آپ نے ان سب سے نہ صرف معافی مانگی، جناب سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر ازواج مطہرات نے کھلے دل سے آپ سے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی بات ہوئی نہیں. لیکن اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ ایسا کچھ ہوا ہے معاف کر دیں تو آپ فرماتی تھی ایک دفعہ کہہ دو نا، اچھا ہم نے معاف کیا. اللہ اکبر. جبکہ ایسی بات کوئی نہیں تھی، ایسی بات نہیں. لیکن بات وہی یہ بھی ایک بنیادی طور پہ امت کی تربیت کے لیے سارا کام ہو رہا ہے کہ انسان جب اس دنیا سے جائے تو اس انداز سے لوگوں کے دلوں کو خوش کر کے اور صاف کر کے جائے. یہ بھی تربیت ہو رہی ہے. آخر میں آپ کی مرویات کے حوالے سے 65 کے قریب آپ کی مرویات ہیں، ذرا اس حوالے سے کلام فرمائیے کہ کیا کیا درس ملتا ہے ان مرویات میں. جنید بھائی قبل اس کے مرویات کے اوپر میں گفتگو کروں، ایک تھوڑا سا مختصر سا حصہ، ایک ایمان افروز بات میں یہاں پر ضرور ذکر کروں گا کہ نجاشی نے جب پیغام بھجوایا اپنی باندی ابرہا کے ذریعے سے، تو پیغام کے بعد خوشی میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کنگن دیے، اور اس کے بعد جب تاریخ نے یہ نوٹ کیا کہ وہ ابرہا بارہا حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں آتی اور یہ کہتی کہ آپ حضور سے میرا ذکر ضرور کیجیے، آپ حضور سے میرا ذکر ضرور. سبحان اللہ. سبحان اللہ. روایات میں آیا کہ وہ بارہا بار بار جب تک حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں پر حبشہ میں رہی، بارہا آتی اور کہتی میں مومنہ ہو چکی ہوں. اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کا ذکر کیا حضور پر نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور آپ نے ان پر سلامتی بھیجی. سبحان اللہ. اتنا ایمان افروز واقعہ ہے، اس کا ذکر ضرور ہونا. سبحان اللہ. کیا اچھی بات یاد دلائی آپ. اچھا دوسری بات میں یہاں پہ یہ کرنا چاہوں گا ناظرین کی سماعت کے لیے کہ آج یعنی مہر کا بھی ذکر ہوا. صرف ایک توجہ، آپ دیکھیے کتنا مہر ادا کیا گیا، خواتین کی کتنی عزت اور وقار ہے کہ اگر 400 دینار حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے ادا کیا جاتا ہے ام حبیبہ کو، تو 400 دینار کا مطلب سنیے کہ 1 دینار 1.25 تولے کے برابر ہوتا ہے سونے کے. جی. اور 400 دینار کا مطلب 500 تولہ. اور 500 تولہ آج اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کریں 5 کلو ہو گیا سر. 5.5 کروڑ سے زیادہ بنتا ہے. آپ سوچئے. اور اسی طرح آپ سوچئے کہ اگر 4000 جو درہم والی روایت لے لی جائے، یہ 5.5 kg سونا بنتا ہے جو آپ بتا رہے ہیں، اور 4.5 یعنی 4000 دینار
درہم والی اگر روایت لی جائے تو آپ کو پتہ کتنا بنتا ہے؟ تقریباً رفلی اسپیکنگ 1.5 کروڑ. یہ ہے وہ عزت اور وقار کہ مسلمانوں کے قائد نے دی اور روایت داری کہ مسلمانوں کو خواتین کے حوالے سے یہ کرنا چاہیے. اس میں نجاشی بادشاہ بھی دیکھے نا، اس نے بھی اپنی غلامی کا کیسا ثبوت، اس نے بھی غلامی کا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے یہ پیغام دیا کہ یہاں پر عورتوں کی عزت اور تقدیس ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. مرویات، آخری میں مرویات سے پہلے میں ایک بات یعنی سنت کے طور پر بتاؤں گا کہ حضور نے فرمایا، بالخصوص یہ واقعہ جو ہے یہ امہات المومنین کے حوالے سے تھا کہ خلوت اور جلوت کے حوالے سے میرے معاملات لوگوں کو بتاؤ. مطلب کیا ہوا کہ یہ امہات المومنین کی دینی اخلاقی شرعی ذمہ داری تھی کہ وہ تمام کے تمام معاملات جو کہ حضور کے ساتھ پیش آئیں انہیں لوگوں تک بتایا جائے. لہذا امہات المومنین تمام وہ سورسز ہیں علم کی، حکمت کی، عرفان کی، جو کہ انہوں نے منتقل کی. اور حضرت کا تو احسان عظیم ہے امت پہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایات آپ دیکھیے 2210، حضرت ام سلمہ کے حوالے سے دیکھیے 348، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے دیکھیے 65 روایات. ان روایات میں آپ دیکھیے کہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کے مستقبل کے حالات کے بارے میں بتایا کہ میری امت آپس میں قتل و غارت میں مبتلا. اللہ. اور آج دیکھیے کہ آج ہم قتل و غارت یعنی زمین ہو، زر ہو، زمین ہو، پیسہ ہو، اس کے لیے ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں. آپ نے فرمایا اسی روایت کے اندر کہ میں نے اللہ رب العزت سے دعا کی ہے کہ مجھے روز قیامت شفاعت کا حق دے، اور اللہ رب العزت نے مجھے عنایت فرمایا. پھر ایک اور روایت میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مؤذن جب آذان دیتا تو ہر آذان کے الفاظ کے جواب میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اس کا جواب دیتے. تیسری روایت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے جس قافلے میں گھنٹیاں ہوں اس کے ساتھ فرشتے نہیں ہوتے. یہ اتنا بڑا پیغام ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات کے حوالے سے کہ جی میں. اور ایک چیز میں اور بتانا چاہوں گا کہ 12 رکعات والی جو روایت ہے اس میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ جو ہم سنت مؤکدہ پڑھتے ہیں 6 ظہر کی، مغرب کے فرائض کے بعد کی 2، عشاء کے فرائض کے بعد کی 2 اور فجر کے فرائض سے پہلے کی 2 سنتیں، ان کی روایت بھی حضرت ام حبیبہ. جزاک اللہ آپ تینوں، آپ کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ اس ہدیے کو بس ہماری ماں کی بارگاہ میں قبول فرمائے، کل بروز محشر ان کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے. ناظرین کرام، آج